أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی کبریائی بڑائی خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور انگن درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، بالخصوص تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اصحاب اور ازواج پر۔ مختصر سی حمد و صلوات کے بعد آپ حضرات کے درمیان ماہ سفر کے حوالے سے کچھ باتیں گوشے گزار کرنے کی ضرورت و جسارت کر رہا ہوں۔ یہ جو مہینہ ہم سے ابھی گزر رہا ہے، جس مہینے کے لگ بھگ ہم 15 تاریخ میں ابھی ہیں یا 16 تاریخ میں ہیں، تو لہذا اس مہینے کے اندر بہت سے ایسے کام کیے جاتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہے۔ کچھ لوگوں کے اندر خاندانی طور پر یہ چیز چلی آ رہی ہے، اور کچھ لوگ معاشرتی طور پر اپنے آپ کو ڈھال لے رہے ہیں، اور کچھ لوگ تو باقاعدہ طور پر اپنا نظریہ ہی بنا چکے ہیں ماہ سفر کے حوالے سے۔ ماہ سفر ایک مظلوم مہینہ ہے، جس مہینے کے اوپر کافروں نے تو ظلم کیا ہی، لیکن نام نہاد مسلمانوں نے بھی ظلم کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سال کے اندر 12 مہینے بنائے ہیں، اور رب العالمین نے ان تمام 12 مہینوں کو اسی وقت سے جاری فرما دیا ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ہے۔ یاد رکھیے، اس ماہ سفر کو سفر کا نام کیوں دیا جاتا ہے، اس سلسلے میں امام السخاوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، سمی بذالک لخلو بیوتہم منہ، اس لیے نام دیا جاتا ہے اس مہینے کو کہ جب سفر کا مہینہ ہوتا تو زمانے جاہلیت کے لوگ جو ہوتے تھے، وہ یا تو جنگ کرنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکل جاتے تھے، یا تو بزنس وغیرہ کے معاملے میں اپنے گھروں سے باہر سفر کے جانب رواں دواں ہو جایا کرتے تھے۔ اس لیے اس مہینے کا نام سفر قرار دیا گیا۔ سفر کا مطلب ہوتا ہے خالی، اسی لیے اس سفر کو اس مہینے کو کہا گیا ہے۔ امام السخاوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے جاہلیت کے 2 عقائد بہت ہی مشہور پائے جاتے ہیں۔ پہلا ان کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا اس مہینے کے بارے میں، ماہ سفر کے سلسلے میں، کہ ماہ سفر کو وہ کبھی کبھار کسی سال حرام کر دیتے اور کسی سال اس کو حلال کر دیتے تھے۔ وہ اس طریقے سے کہ اللہ رب العالمین نے لگاتار 3 مہینوں کو حرام کیا ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ تو وہ لوگ کیا کرتے کہ اعلان کرواتے، جگہوں میں ادھر ادھر اعلان کرواتے کہ دیکھو یہ محرم کا مہینہ نہیں، یہ سفر کا مہینہ ہے، جو اس کے بعد مہینہ آئے گا وہ رہے گا محرم کا مہینہ۔ اس طریقے سے وہ لوگ محرم کے مہینے کو حلال کر لیتے، اور رب العالمین نے جو حکم دیا اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس میں وہ جنگ کرتے، قتال کرتے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو کفر قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، ان لوگوں کی کفر کی زیادتی کی وجہ تھی کہ وہ لوگ اللہ رب العالمین کے حلال کردہ چیزوں کو حرام کر بیٹھے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے۔ دوسرا ان کا جو عقیدہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ اس مہینے کو منحوس سمجھا کرتے تھے۔ بعض ایسے کاروباری لوگ ہیں جو شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے ہر سال دیکھا ہے، ہم نے آزمایا ہے، ہم نے ہر سال تجربہ کیا ہے کہ سفر کے مہینے میں ہمارا بزنس ٹھپ پڑ جاتا ہے، ہمارا بزنس بہت کم ہو جاتا ہے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ برکتوں کا مہینہ نہیں، یہ نحوستوں کا مہینہ ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ نہیں، یہ اللہ رب العالمین کے نازل کردہ آفتوں کا مہینہ ہے۔ وہ اس طریقے سے سمجھتے ہیں، اور یہی سمجھ جاہلیت کے اندر بھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، لا طیرۃ ولا سفر، کوئی بدشگونی نہیں ہے، اور نہ ہی ماہ سفر کا مہینہ بدشگونی کے لائق ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو بیان فرما دیا اور ان دونوں چیزوں کو حرام کر دیا. ایک تو یہ کہ ماہ سفر کے مہینے کو آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے, اور دوسرا یہ کہ ماہ سفر کو آپ منحوس نہیں سمجھ سکتے. اسی طریقے سے آج کے بہت سے افراد بھی اس جاہلیت کے شکار میں مبتلا ہیں. امام ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَكَثِيرٌ مِّنَ الْجُهَّالِ يَتَشَاءُمُ بِصَفَرٍ, ہم نے بہت سے جاہلوں کو دیکھا ہے کہ وہ ماہ سفر کو نحوست والا مہینہ سمجھتے ہیں. لہذا آج بھی بہت سے جاہل نحوست والا مہینہ سمجھتے ہیں, حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے اور خبردار فرمایا ہے, اور فرما دیا کہ کوئی مہینہ, کوئی دن بدشگونی والا مہینہ نہیں ہوتا, کوئی دن, کوئی رات, کوئی گھنٹہ نحوست والا نہیں ہوتا. ماہ سفر کے حوالے سے یا نظریہ اسلام نحوست کے حوالے سے کیا ہے, اس کے سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی چیز کو دیکھنے کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے, کسی چیز کو کر لینے کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے, بلکہ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ نے اس چیز کو تقدیر میں لکھ دیا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر. جو کچھ بھی انسانوں کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں اور جو کچھ بھی آفتیں نازل ہوتی ہیں, زمین میں ہو یا آسمان میں ہو, اور جو انسانوں میں ہو یا کسی بھی شخص میں ہو, یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے پیدا کرنے سے پہلے ہی لکھ دیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ میں ارشاد فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے, آپ کہہ دیجئے کہ ہمارے پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اسی مصیبت کے جس مصیبت کو اللہ نے ہماری مقدر میں لکھ دیا ہے, اور اللہ ہی ہمارا مولا, مددگار اور مخلص ساتھی ہے, اور ہمیں اللہ رب العالمین ہی پر بھروسہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کو صاف کر دیا ہے کہ دیکھو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو تقدیر میں لکھ دیا ہے. دوسرا, نحوست کے حوالے سے اسلام کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے بعض اعمال نحوست والے ہوتے ہیں, انسان کے بعض اعمال نحوست والے ہوتے ہیں جن کی سزا اللہ رب العالمین انہیں دنیا کے اندر ہی دیتا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ظلم کی سزا اللہ رب العالمین انسان کو موت سے پہلے, قیامت سے پہلے ہی دنیا کے اندر دے دیتا ہے. ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ہی لوگوں کو دے دیا کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین بعض اعمال کو نحوست والا اعمال قرار دیا ہے. شرک یہ نحوست والا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین بارہا لوگوں پر آفتوں کو نازل فرماتا ہے, عذاب کو نازل فرماتا ہے. یہ لوگوں کے اندر فسادات, جھگڑے, خرابیاں, یہ نحوست والے اعمال ہے جس کی وجہ سے فتنہ اور انتشار پیدا ہوتا ہے لوگوں کے درمیان, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے لوگ خون کے پیاسے بن جاتے ہیں. تو لہذا بعض اعمال انسان کے نحوست والے ہوتے ہیں. اللہ نے سورہ شورى کے اندر ارشاد فرمایا ما اصابکم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو کچھ بھی تم پر آفتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں, اور اللہ رب العالمین تو تمہارے بعض کرتوتوں کو معاف بھی کر دیتا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا ہے کہ تمہارے اعمال منحوس ہو سکتے ہیں. اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا کوئی گھنٹہ, کوئی دن, کوئی رات, کوئی مہینہ, کوئی ہفتہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا منحوس نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کے اعمال کو نحوست والا ایک اور جگہ بھی قرار دیا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید. انسان جو کچھ بھی نیک عمل کرتا ہے وہ اس کے لیے بھلا ہے, اور جو برا عمل کرتا ہے وہ اس کے لیے برا ہے. اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر کسی بھی قسم کا ظلم کرنے والا نہیں ہے. ایک تیسرے مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ روم کے اندر ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم. اللہ نے ارشاد فرمایا خشکی میں اور تری میں جو بھی فسادات رونما ہوتے ہیں, زمین میں اور سمندر میں جو بھی فسادات رونما ہوتے ہیں وہ تمہارے اعمال اور تمہارے کرتوت کے بنا پر ہوتے ہیں. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا ہے کہ انسان کے اعمال نحوست والے ہوتے ہیں, اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا کوئی چیز منحوس نہیں ہے. اسی طریقے سے اسلام کا جو تیسرا نظریہ ہے اس سلسلے میں کہ اللہ رب العالمین اگر کوئی انسان
اگر کوئی انسان کسی دن کو، کسی گھنٹے کو، کسی رات کو، کسی مہینے کو، کسی ہفتے کو منحوس قرار دیتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ گویا وہ اللہ رب العالمین کو منحوس قرار دیتا ہے، اللہ رب العالمین کو گالی دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، ابن آدم سنو، ابن آدم مجھے تکلیف دیتے ہیں، ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز میرے ہاتھوں میں ہے، دن اور رات کا پلٹنا میرے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ رب العالمین کو اگر کوئی انسان گالی دیتا ہے تو وہ بدبخت ہوتا ہے جو زمانے کو گالی دیتا ہے، کہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے صاف کر دیا ہے جو ابن آدم زمانے کو گالی دیتا ہے وہ دراصل اللہ کو گالی دیتا ہے، اس لیے کہ زمانہ خود اللہ رب العالمین ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو صاف کر دیا ہے کہ وقت، زمانہ، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے حوالے ہے، اللہ رب العالمین ان سب چیزوں کا ذمہ دار ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز اسلام کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو کسی بھی معاملے پر بھروسہ نہیں بلکہ صرف اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اپنے عمل کو دیکھ کر کے یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو میرا عمل ہے یہ نحوست والا عمل ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، دعائیں کرے، اللہ تعالیٰ مٹا دے گا۔ اسی طریقے سے بلی سامنے سے گزر جائے تو یہ مت سمجھیے کہ نحوست کی چیز ہے۔ اسی طریقے سے اور کسی انسان کو دیکھ کر کے بھی یہ مت سمجھیے، ہے نا، کچھ لوگ ہوتا ہے صبح صبح کسی انسان کو دیکھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آج کا سارا دن میرا خراب ہو گیا۔ یہ نحوست والی بات ہے، یہ نحوست والی بات ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ رب العالمین اس سے سخت ناراض ہو جاتا ہے۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَعْلَمْ ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك۔ اللہ نے ارشاد فرما دیا، اللہ رب العالمین نے اس بات کو صاف کر دیا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے کسی شخص کے حق میں بھلائی لکھ دیا ہے، کسی شخص کے حق میں بھلائی لکھ دیا ہے اور کائنات کے تمام انسان مل کر کے اس کو نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اگر کسی کے حق میں نقصان لکھ دیا ہے اور کائنات کے تمام لوگ مل کر کے اس کو فائدہ پہنچانا چاہیں تو کیا مجال کہ اللہ رب العالمین نے جو نقصان لکھ دیا ہے اس نقصان کو وہ ہٹا دے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو لکھ دیا ہے، جو رب العالمین نے مقدر کر دیا ہے وہ چیز ہو کر رہے گی۔ اللہ رب العالمین ہی پر انسان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو میں نے نحوست کے حوالے سے 4 چیزیں بیان کی۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے سب کچھ لکھ دیا ہے، اور دوسرا یہ کہ انسان کے اعمال نحوست والے ہوتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ جو انسان دن، رات، گھنٹے، مہینے کو نحوست والا قرار دیتا ہے تو گویا وہ اللہ رب العالمین کو گالی دیتا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ ہر مسلمان کو اللہ رب العالمین ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان نحوست نہیں پکڑتا کسی بھی چیز سے تو ایسے لوگوں کو رب العالمین نے خوشخبری دے رکھی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین میری امت کے 70,000 افراد کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کیوں ہوگا کہ اللہ رب العالمین انہیں کچھ بھی عذاب نہیں دے گا اور سب سے پہل اللہ رب العالمین ان لوگوں کو بغیر کسی حساب و کتاب کے، بغیر کسی عذاب کے رب العالمین ان سب لوگوں کو جنت میں داخل فرما دے گا؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا كانوا لا يكتؤون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون۔ ان کے 4 کام ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ داغتے نہیں ہیں، لوہا گرم کر آگ سے داغتے نہیں ہیں، ہے نا، کچھ لوگ ہوتا ہے خون جاری ہوتا ہے تو آگ سے داغتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کو حرام کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ وہ لوگ جھاڑ پھونک بھی نہیں کرواتے، نہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں نہ جھاڑ پھونک کرواتے ہیں، یہ ناجائز جھاڑ پھونک ہے، ورنہ جائز جھاڑ پھونک تو کرنے کی اجازت ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ بدشگونی نہیں لیتے، کسی بھی چیز سے نحوست نہیں لیتے، بلکہ وہ صرف اللہ رب العالمین ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ ان 70,000 افراد میں شامل ہو جائے تو ان میں سے ہر ایک شخص کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ آگ سے نہ داغے، اور پھر اسی طریقے سے یہ بات بھی ضروری ہے کہ وہ جھاڑ پھونک نہ کروائے، ناجائز جھاڑ پھونک نہ کروائے اور نحوست نہ لے۔ اسی طریقے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی پر بھروسہ کرے۔ بدشگونی لینا، نحوست لینا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کے حوالے سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں بیان فرمائی. سب سے پہلی چیز یہ بات یاد رکھیے کہ اگر کوئی انسان کسی بھی چیز سے نحوست لیتا ہے, بدشگونی لیتا ہے, تو یہ شرک ہے نا. بسا اوقات کوئی آدمی کسی عورت سے شادی کرتا ہے, شادی کرنے کے بعد کہتا ہے جب سے یہ آئی تب سے ہمارے گھر کے اندر برکتیں رحمتیں ساری ختم ہو گئی, ہے نا. یہ عورت ہمارے گھر میں ایک منحوس عورت ہے. تو اگر کوئی انسان کسی عورت کو منحوس قرار دے, کسی جانور کو منحوس قرار دے, کسی گھر کو منحوس قرار دے, کسی کاروبار کو منحوس قرار دے, کسی کپڑے کو, کسی جگہ کو منحوس قرار دے, تو یہ بات یاد رکھیے یہ شرک ہے, یہ شرک ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطیرۃ شرک, الطیرۃ شرک, الطیرۃ شرک, بے شک بدشگونی لینا شرک ہے, نحوست لینا شرک ہے, کسی چیز کے بارے میں برے خیال اور برے عقیدے رکھنا شرک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کر دیا ہے کہ نحوست لینا ایک عظیم گناہ ہے, ایک شرک والا عمل ہے. اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں مسند احمد کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ردته الطیر من حاجت فقد اشرک, جس کسی انسان کو نحوست کوئی عمل کر دینے سے روک دے تو گویا اس انسان نے شرک والا عمل کر لیا, ہے نا. سامنے سے اگر بلی گزر گئی, بلی گزر, اور بھی بہت سی چیزیں ہوں گی لیکن بلی کی مثال بہت مشہور ہے اور یہ سب کو سمجھ میں آتی ہے. اگر سامنے سے بلی گزر گئی تو آدمی کیا کہتا ہے کہ اگر میں جاؤں گا تو میرا کام بگڑ جائے گا, اس لیے میں جاؤں گا نہیں. کسی انسان کا صبح صبح چہرہ دیکھ لیا, ہے نا, تو کہتے ہیں کہ آج کا میرا سارا دن بگڑ جائے گا, میں جاؤں گا نہیں اس کام کرنے, اس کام کے لیے. اسی طریقے سے کسی الو نے پکار دیا تو آدمی کہتا ہے کہ آج میرا کام بگڑ جائے گا. اسی طریقے سے زمانے جاہلیت کے اندر فال نکالا کرتے تھے, تیر چلایا کرتے تھے, لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی نحوست, اگر اس چیز سے بھی کوئی انسان نحوست لیتا ہے, بدفالی لیتا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کر دیا ہے کہ وہ انسان شرک والا عمل کر رہا ہے. اسی طریقے سے شرک, یہ جو شرک ہے نحوست والا شرک, یہ کافروں کے اندر پایا جاتا تھا, کافروں کے اندر پایا جاتا تھا. قوم موسیٰ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ, اے موسیٰ تمہاری وجہ سے اور تمہاری ساتھیوں کی وجہ سے ہم نحوست لیتے ہیں اور ہم بدگمانی لیتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہم پر آفتیں آتی ہیں, تمہاری وجہ سے ہمارا نقصان ہوتا ہے, ہم پر مشکلات عام پڑتی ہے. تو لہذا موسیٰ علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں سے کس نے بدشگونی لی؟ کافروں نے بدشگونی لی. اسی طریقے سے قوم ثمود کے بارے میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا قالوا طیرنا بک وبمن معک, تمہارے ساتھ بدشگونی ہے اور تمہارے رب کے ساتھ بدشگونی ہے. اللہ اکبر, انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں, تمہارے اعمال کی وجہ سے یہ نحوست ہو رہا ہے, تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہارے اوپر بربادیاں آ رہی ہیں. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نے ایک جماعت کو انطاکیہ کے جانب بھیجا تھا تاکہ وہ لوگوں کو اسلام کی جانب دعوت دے. اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ سورہ یاسین کے اندر کیا ہے. تو ان لوگوں نے ان لوگوں کو دیکھ کر کے کہا تھا قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم, کہ لوگوں تمہاری وجہ سے ہم پر بدشگونیاں لاحق ہوتی ہیں, ہم تم سے بدشگونی لیتے ہیں, اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے اور اس کو چھوڑو گے نہیں تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر سنسار کر دیں گے اور تمہیں دردناک عذاب دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو صاف کر دیا ہے کہ نحوست لینے والے جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ صرف وہ لوگ ہوا کرتے تھے جو نبیوں پر ایمان نہیں لاتے تھے, جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے. قوم ثمود نے اللہ پر ایمان نہیں لایا, اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لایا. قوم عیسیٰ کے بعض افراد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین پر انہوں نے ایمان نہیں لایا. قوم موسیٰ کے بہت سے افراد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا اور موسیٰ علیہ السلام کہ رب یعنی اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لایا. تو انہوں نے ان تمام چیزوں سے بدشگونی لی. اللہ رب العالمین نے اس بدشگونیوں کو بیان فرمایا کہ یہ کافروں والا عمل ہے. اب اگر کوئی انسان بدشگونی کبھی کبھار آ ہی جاتی ہے, بدشگونی کبھی کبھار انسان کو لاحق ہو ہی جاتی ہے, تو آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں چند باتیں میں بیان کر دینا چاہتا ہوں. بدشگونی اگر کبھی آ جائے تو معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور روایت
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ اعمال ہیں جو ہم زمانے جاہلیت کے اندر کیا کرتے تھے اور ہم کاہنوں کے پاس بھی جایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تأتوا الکہان فلا تأتوا الکہان, تم کاہنوں کے پاس مت جاؤ. پھر انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کننا نتطیر, اے اللہ کے نبی چند چیزیں ہیں جن سے ہم بدشگونی لیا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شیء یجدہ احدکم فی نفسہ فلا یصدنکم, بسا اوقات انسان کے اندر یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں, لیکن یاد رکھو اگر تمہارے دل میں اگر وہ سب چیزیں آ جائے اس کے باوجود بھی تمہیں تمہارا عمل روک نہ پائے, تمہارے عمل سے وہ چیز تمہیں روک نہ پائے. تو اللہ کے نبی نے اس بات کو صاف بیان کر دیا ہے کہ اگر آپ کے اندر بدشگونی آ گئی ہے کسی چیز کو لے کر کے تو آپ اس کی وجہ سے اپنا کام مت چھوڑ دیجئے, اپنا کام کر لیجئے, اللہ رب العالمین اس بدشگونی کو ختم کر دے گا. اسی طریقے سے دوسری چیز کیا ہے, اللہ پر بھروسہ کر لیجئے, اللہ پر بھروسہ کر لیجئے. سنن نبی داؤد کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وما منا الا ولكن اللہ یذهبه بالتوکل, جو کوئی انسان اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے, دل کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی بدشگونی آ جائے, کوئی بھی نحوست آ جائے, اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے, اس برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان تمام بدشگونیوں کو, نحوستوں کو ختم فرما دیتا ہے. ایک تیسرا علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, وہ کیا ہے کہ بسا اوقات آدمی بدشگونی لے ہی لیتا ہے اور وہ عمل کرتا نہیں ہے نا. بسا اوقات آدمی بدشگونی لے لیتا ہے کسی چیز کو دیکھ کر کے, کسی چیز کو کر کے, یا کسی انسان کو کسی چیز کو دیکھ کر کے. بہرحال تو انسان کو چاہیے کہ اس کا کفارہ دے, اس کا کفارہ دے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ردته الطیرہ من حاجتہ فقد اشرک, جس کسی انسان کو کوئی عمل کرنے سے بدشگونی روک دے تو اس نے شرک کر لیا. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ما کفارۃ ذلک, اے اللہ کے نبی اگر ہم نے کسی چیز سے بدشگونی کر لی ہے, بدشگونی لے لی ہے اور ہم نے عمل نہیں کیا ہے تو ہم کیا کریں, اس کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ سے کہو اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا تم یہ کہو کہ اللہ خیر و بھلائی صرف تیرے ساتھ ہے, جس چیز میں تو خیر نہیں ڈالنا چاہتا اس چیز میں کوئی خیر نہیں ڈال سکتا, اور اے اللہ بدشگونی وغیرہ تیرے ساتھ ہے, جس چیز کے اندر تو بدشگونی ڈال دیتا ہے وہ بدشگونی والی بن جاتی ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے برے اعمال کو بدشگونی والا قرار دیا ہے. پھر کہا ولا الہ غیرک, کہو کہ رب العالمین تیرے علاوہ میں کسی کو رب نہیں مانتا, کسی کو اپنا معبود نہیں مانتا. یہ چھوٹی سی دعا ہے, اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. اللہ رب العالمین اس بدشگونی والے عمل کو معاف فرما دے گا جو انسان بدشگونی کی وجہ سے کوئی عمل کر لیتا ہے. لہذا اس ماہ سفر کے اندر بہت سے بدعات ہیں, میں 10 بدعات کو صرف گنا دیتا ہوں. نمبر 1 بدعت یہ ہے کہ 13-14 دن تک آدمی جو نوے جوڑے ہوتے ہیں ان جوڑوں کو 13-14 دن تک آدمی الگ رکھتے ہیں. اسی طریقے سے جو جوڑے 3-4 سال کے ہو جاتے ہیں, تھوڑے پرانے ہو جاتے ہیں, تو لہذا ان کو 3 دن تک کہتے ہیں کہ اس مہینے میں کم از کم 3 دن تک جدا رہو گے تو تمہارے ہاتھ میں بھلائی رہے گی. اسی طریقے سے ایک اور اس کے اندر بدعت پائی جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر نہ شادی کرتے ہیں, نہ بیاہ کرتے ہیں, نہ دعوت و تقریب وغیرہ کو انجام دیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی, اور اسی طریقے سے ماہ سفر کے مہینے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی, اس لیے اس ماہ سفر کے مہینے میں خوشیاں منانا چھوڑ دیتے ہیں. اسی طریقے سے تیسری چیز اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ماہ سفر کے آخری ایام میں یا ماہ سفر کی 29ویں تاریخ کے روز مغرب سے عشاء تک لوگ کیا حلقہ بنا کر کے بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھنے کے بعد عالم صاحب کیا کرتے ہیں, ادھر کسی ایک پیج کو لیتے ہیں, ایک کاغذ کو لیتے ہیں, اس میں لکھتے ہیں سلام علی ابراہیم سلام علی نوح فی العالمین, یعنی اللہ رب العالمین جو نبیوں پر سلامتی بھیجا ہے, سلام علی موسیٰ و ہارون, سلام علی الیاسین وغیرہ, اللہ رب العالمین نے جو انبیاء علیہ السلام پر سلام کے کلمات بھیجا ہے, لہذا ان تمام کلمات کو ایک پیج پہ لکھتے ہیں. اس کے بعد اس کو کاغذ میں اس کاغذ کو
پانی میں ڈبوتے ہیں، ڈبونے کے بعد پھر وہ پانی پی لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہمارے اندر جتنی بھی بدشگونیاں تھیں، جتنے بھی ہم سے بدشگونیاں ہونے والی تھیں، وہ تمام کے تمام ہم سے ختم ہو جائیں گی، وہ تمام کے تمام ہم سے رد ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ میں اللہ رب العالمین ہم کو بدشگونی کا شکار نہیں کرے گا۔ تو لہذا لوگ اس کو یہ کرتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ اسی طریقے سے بدشگونی اس کے اندر ایک اور چیز پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چنے وغیرہ لوگ ابالتے ہیں، ابالنے کے بعد پڑوسیوں میں ادھر ادھر بھیجتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کے تمام ہم نحوستوں سے بچ جائیں گے، تمام برے چیزوں سے، تمام بری آفتوں سے ہم بچ جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ اس مہینے کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رحمتوں والا مہینہ نہیں، برکتوں والا مہینہ نہیں ہے، یہ بھی بدشگونی ہے۔ اسی طریقے سے ایک چھٹی چیز یہ بھی ہے کہ اس سفر کے مہینے کے 25 تاریخ کو لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی کام کرتا ہے، کوئی آدمی مثال کے طور پر کوئی کتاب لکھ کر کے فارغ ہوا، کھانا کھا کر کے فارغ ہوا، تو آدمی کہتا ہے 25 تاریخ ہمارے لیے خیر والا ہے، 25 تاریخ ہمارے لیے خیر والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہمیں نہیں سکھائی، اللہ تعالیٰ نے جو دعا سکھائی اس دعا کو ہمیں پڑھنا چاہیے، الحمدللہ وغیرہ کے کلمات ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان اس قسم کے کلمات پڑھتا ہے تو یہ بھی بدعت ہے۔ اسی طریقے سے 7ویں چیز اس کے اندر جو پائی جاتی ہے وہ کیا ہے، اس مہینے کے اخیر میں جو بدھ کا روز آتا ہے، لہذا اس کے اندر کیا ہے، لوگ محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدھ کے روز ہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں چلے گئے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیع الاول مہینے کے 12 تاریخ کو وفات ہو گئی تھی، تو لہذا لوگ اس سے بدشگونی لیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور بدشگونی یہ بھی لیتے ہیں کہ اس مہینے کے آخری 25 تاریخ کو بعض علماء نے کہا ہے کہ بدھ کے روز، لہذا لوگ دونوں بھی عمل کرتے ہیں، بدھ کے روز بھی کرتے ہیں اور 25 تاریخ کو بھی کرتے ہیں۔ کیا ہے، لوگ باغیچہ وغیرہ گھومنے کے لیے جاتے ہیں، پارک گھومنے کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا افاقہ ہوا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھومنے کے لیے گئے تھے، تو لہذا ہمیں بھی گھومنا چاہیے۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے خاص نہیں کیا، اگر کوئی آدمی خاص کر لیتا ہے تو یہ بھی بدعت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور اس کے اندر بدعت پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ مٹی کے جو برتن رکھتے ہیں ان تمام برتنوں کو توڑ دیتے ہیں، تو لہذا یہ بھی عظیم ترین گناہ کا کام ہے، بدشگونی نہیں لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور آخری جو اس مہینے کے اندر بدشگونی لیتے ہیں لوگ، کیا کرتے ہیں، 13 تاریخ کو بہت سے گلیوں کے اندر بھی، یہاں پر بھی پکوان ہوئی ہیں، بہت سی گلیوں کے اندر پکوان ہوتی ہے 13 تاریخ کو، اور کیا کہتے ہیں 13 تاریخ کے روز اگر کوئی انسان صدقہ کرے گا، کھانا وغیرہ پکا کر کے کھلا پلائے گا ادھر ادھر غریبوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو، اور اسی طریقے سے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو، تو کیا ہے، وہ اس مہینے کی تمام نحوستوں سے بچ جائے گا۔ ایک اور بدعت اس کے اندر پائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر سال 10,80,000 آفتوں کو نازل فرماتا ہے، لیکن یہ اس سفر کے مہینے میں 9,80,000 آفتوں کو اللہ تعالیٰ نازل فرما دیتا ہے۔ یہ تمام کے تمام بدعات و خرافات والی باتیں ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کر دیا ہے، لا طیرۃ ولا ہام ولا سفر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ کوئی چیز بدشگونی والی نہیں ہوتی، اور نہ ہی الو کا پکارنا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ روح کا پکارنا بدشگونی ہوتا ہے، روح تو پکارتی نہیں، یہ بھی وہ لوگ کہتے ہیں بدشگونی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سفر کے مہینے کو بھی اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا کہ یہ بھی بدشگونی والی چیز نہیں ہوتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو انسان کسی بھی دن، کسی بھی گھنٹے، کسی بھی مہینے، کسی بھی ہفتے کو بدشگونی لیتا ہے، نحوست لیتا ہے، اور اس سے یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، اس مہینے میں یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اگر اس مہینے میں شادی کر لیں گے تو یہ شادی ٹکے گی نہیں، اگر کوئی بزنس شروع کریں گے تو وہ بزنس چلے گا نہیں، تو لہذا اس قسم کی جتنی بھی خیالات ہیں یہ تمام کے تمام بدعات سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ صرف اللہ پر بھروسہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں ہر قسم کی نحوستوں سے، ہر قسم کے بدشگونیوں سے ہماری حفاظت فرما، دنیا و آخرت میں ہمیں ہر قسم کی بھلائی عنایت فرما، اور موت کے بعد ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا، آمین۔